نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ اللہ کی رحمت کے وہی لوگ مستحق ہیں جو اس نبی امی کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں۔ نبی امی ان صفات کے حامل ہیں۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ ان کی صفات پہلی الہی اور آسمانی کتابوں میں بھی تمہیں ملے گی، مکتوباً عندکم فی التوراۃ والانجیل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دنیا میں معروفات کا نظام قائم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، معروفات کا حکم اور آرڈر جاری کریں گے، اور دنیا سے ظلم اور خرابیاں اور برائیاں اور منکرات جس قدر ہیں ان کو مٹانے کے لیے وہ تشریف لائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ایک اصطلاح ہے، یہ اسی پس منظر میں ہے کہ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور جانشین اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے۔ کل بھی اس پر بات ہوئی تھی۔ ایک ہے دعوت الی اللہ، وہ تو ایک عام آدمی بھی یقیناً اللہ کی طرف دعوت دے سکتا ہے، جو بھی صاحب علم ہے، جو بھی اللہ کی دین کی سمجھ بوجھ بصیرت رکھتا ہے۔ لیکن ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ در حقیقت ایک نظام اور سسٹم اور حکمرانی کے تحت ہوتا ہے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں معروفات کا نظام قائم کرے، منکرات سے معاشرے کو پاک کرے، خرابیوں کو ختم کرے، کیونکہ اس کے لیے ایک طاقت چاہیے۔ امر آرڈر کو کہتے ہیں، اور آرڈر کے لیے طاقت قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ حکومت کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور اگر ایسی حکومت نہ ہو بلکہ حکومت ایسی موجود ہو جو منکرات کو فروغ دے، معروفات کو ترک کرے، تو پھر اس وقت مسلمان جماعت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ایسی حکومت کو برطرف کر کے اس کی جگہ پر ایسی نیک اور صالح حکومت قائم کی جائے جو اس ذمہ داری کو پورا کرے، نہ یہ کہ وہ اس کو نظر انداز کر کے اپنی ہی طور پر وہ جو کچھ کر رہی ہے اسی کو کافی سمجھ کر بیٹھی رہے، بلکہ اس نظام کو قائم کرنا جو اس کا اصل طریقہ ہے اس کو اپنانا اور اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو بہر صورت قرآن نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت خاصہ کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو اس نبی امی کی پیروی اور اتباع کریں گے، جس کا پہلا کام تو یہ ہے کہ معروفات کا نظام قائم کریں گے، منکرات معاشرے سے ختم کریں گے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی تھی کہ یہ دنیا کے اندر طیبات کو حلال کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور جو بھی بری اور خبیث چیزیں انسانیت کے لیے مضر ہیں ان کو حرام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور تیسری خاص صفت یہ بیان فرمائی کہ جو لوگوں پر ان کی گردنوں پر بوجھ پڑے ہوئے تھے، بیجا تقلید کے، انتی تقلید کے یا غلامی کے جو طوق ان کے گلوں میں تھے، ان کو اتارنے کے لیے تشریف لائیں۔ اس
اس کے بعد یہاں سے پھر وہی بنی اسرائیل کا جو واقعات پیچھے سے تسلسل کے ساتھ چل رہے تھے، یہاں سے پھر ان کا ایک 8واں واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر بھی مسلمان جماعت اور انسانیت کے لیے بڑی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹ دیا تھا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان کو تقسیم کر دیا تھا 12 خاندانوں میں۔ جو 12 ایک دادا کے جو 12 بیٹے تھے ان کو ہم نے اسباطً أُمَمًا، خاندان جو بڑے بڑے گروہ کی صورت میں تھے، بنا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے تو ایک والدہ سے تھے، بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور باقی 10 دوسرے بھائی تھے۔ اس طریقے سے یہ 12 بھائی تھے، اور ہر بھائی سے آگے جو ان کی اولاد اور نسل چلی ہے اس اعتبار سے یہ 12 خاندان اور قبیلے بن گئے۔ تو یہ 12 قبائل پر مشتمل تھے، قرآن نے یہاں بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام انہی 12 خاندانوں اور قبیلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ مصری حکمرانوں کے غلام بن گئے، اور انہوں نے ان کے اوپر اپنے جبر اور ظلم کا نظام قائم کر دیا۔ بڑے بھاری کام ان سے کرواتا، اور اسی طرح ان کی عورتوں کو بیگار میں لے جاتا، ان سے کام کرواتا، اور لڑکوں کو اور نوجوانوں اور بچوں کو قتل کرواتا تھا، جس کا تفصیل سے واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو اپنی قوم کی آزادی کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو آزادی دلائی، اور آزادی پانے کے بعد اب قوم کو کہا تو یہ گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی زبانی انہیں بشارت تو یہ دی گئی تھی کہ جو تمہارا اصل علاقہ اور ملک ہے، جس پر آج قوم ممالکہ قابض اور غالب ہو گئی ہے، یہ تمہیں ملے گا۔ تم اپنے اصل علاقے میں آبا و اجداد کا جو پرانا علاقہ ہے اس میں آ کر تم بسو گے۔ اب جب یہ قوم آزادی اور چھٹکارا پاتی ہے تو یہ ایسے تو نہیں کہ پلیٹ میں رکھ کر اللہ میاں نے دے دینا تھا کہ جاؤ تم اب یہ لے لو ملک۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ جرت، ہمت، دلیری، بہادری اور جہاد کرنا تھا۔ اس قوم کو وہاں نکالنے کے لیے کوشش کرنی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ آؤ لڑیں ان دشمنوں سے، اللہ کا وعدہ ہے فتح اور کامیابی ہماری ہوگی، تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے کہ جاؤ تم اذهب انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا خدا ان سے لڑائی کریں اور وہ علاقہ خالی کروا دیں، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم سے لڑائی وڑائی کوئی نہیں ہوتی، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو اللہ کا قانون تو یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی قوم کو آزادی دے دی ہے تو اس کو ملک بھی ایسے ہی دے دیا جائے پلیٹ میں رکھ کر۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو میدان تیہ میں 40 سال کے لیے قید کر دیا۔ 40 سال تک اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کے لیے یہ میدان تیہ میں ہی موسیٰ علیہ السلام اس کی تربیت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ بڑے بوڑھے جن پر غلامی کے بڑے گہرے اثرات تھے وہ دنیا سے چلے گئے، نئی نسل جوان ہوئی اور اس آزاد ماحول میں پلی پوسی، اور ان کو خوب کھلایا پلایا بھی اللہ تعالیٰ نے، من اور سلوہ کے ذریعے سے انہیں کھلایا پلایا، طاقتور بنایا، اور ان کے اندر آزادی کے اور جنگ لڑنے کے جذبات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ اسی میدان میں حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی فوت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین تھے حضرت یوشع بن نون، جن کی خاص تربیت کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اب نئی نسل تیار ہو گئی تو ان کی قیادت میں پھر انہوں نے اس کنعان کو، یروشلم کو فتح کیا، اور پھر یہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو قرآن نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اسی میدان تیہ میں کچھ جو واقعات پیش آئے تھے، اس میدان تیہ میں ایسا بھی ہوا کہ اب پانی موجود نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں، اللہ سے دعا کریں کہ کچھ پانی کا انتظام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی اس لاٹھی کو ایک پہاڑ کے اوپر
اوپر چٹان تھی ابھری ہوئی، فرمایا اس کے اوپر جو ہے نا لاٹھی آپ نہیں مارو، اللہ تعالیٰ یہیں سے چشمے بہا دے گا۔ ایک تو ان کی ضرورت پوری کرنا مقصود تھی، دوسری ان کی تربیت بھی مقصود تھی۔ قرآن مجید نے یہاں اس کا ذکر کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، کیا حکم دیا؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر ایک گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اللہ نے 12 چشمے، حالانکہ ایک چشمہ بھی کافی ہو سکتا تھا، لیکن 12 چشمے اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جاری کر دیے کیونکہ یہ 12 قبائل تھے۔ ایک ہی چشمہ ہوتا تو آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کی یہ آپس میں پانی لینے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے رہتے، دنگ و فساد پھر مچاتے۔ اس لیے اللہ نے ایک تو 12 چشمے جاری کر دیے تاکہ ہر ایک، اور پھر جتنا کوئی بڑا قبیلہ تھا اس کے مطابق چشمہ تھا، جو زیادہ بڑا تھا اس کے لیے بڑا چشمہ، جو درمیانہ تھا تو درمیانہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمہ جاری کیے۔ آگے فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے پہچان لیا اپنے مشرب کو، اپنی پینے کی جگہ کو، کہ یہ ہمارے قبیلے کے مطابق ہے، یہ ہمارا ہے۔ اب اس سے ان کا امتحان بھی مقصود تھا کہ یہ عدل کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ظاہر حکومت اور حکمرانی مل جائے، قوم کی تربیت نہ ہوئی ہو، جنہوں نے حکمرانی کرنی ہے ان کی تربیت عدل و انصاف کی ہے نہیں، اور ان کو حکمرانی دے دی جائے تو وہ بھی فساد ہی کریں گے، خرابی ہی پیدا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی کر رہے ہیں کہ اب 12 چشمے ہیں، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اللہ نے جاری کیے ہیں۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر ایک اپنے گھاٹ سے، اپنے مشرب سے پانی پیتا رہے، دوسرے کے چشمے میں تعرض نہ کرے، جو اس کے حصے کی چیز ہے اس میں ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ اللہ نے یہ ان کا امتحان بھی ایک درجے میں لیا کہ آیا یہ عدل کی صلاحیت ان میں پیدا ہوئی یا نہیں۔ یاد رکھو، ملکوں کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، یا انقلاب پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ مشکل کام جو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ انقلاب کے بعد تم اس ملک کا نظم و نسق کیسے قائم کر سکتے ہو۔ جیسے پہلے اگر اس ملک کا نظم و نسق چل رہا ہے، پہلے جیسے یہ سلسلہ قائم ہے، اگر ایسے ہی تم نے کرنا ہے یا اس سے بھی بدتر نظام قائم کرنا ہے تو پھر تو اس انقلاب یا اس کی فتح کا کوئی مطلب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو ٹریننگ کی تھی، تربیت دی۔ مکہ میں بعض صحابہ ان نے جب مصائب سے مشکلات سے گھبرا کر حضور سے مطالبہ کیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور آپ کامیابی کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیابی اور نصرت دے گا، ہم ان سے لڑے کیوں نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، ابھی نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی تو تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے اور تم اتنا جلدی گھبرا گئے ہو، ابھی تو تم سے پہلے لوگوں کی حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ ان کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں۔ تو حضور نے اس وقت روکا کہ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن جب پھر وقت آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا مقابلہ کیا، سامنا کیا۔ تو اس لیے پہلے جماعت کی تیاری اور تربیت ضروری ہوتی ہے، جب تربیت نہ ہوئی ہو تو پھر وہ آ کر خرابی پیدا کرتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا امتحان بھی لے رہے ہیں کہ آیا کہ ان کے اندر عدل کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق جاری کیے۔ مزید ان پر اللہ نے انعام یہ کیا، فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اب یہاں ظاہر کھلی صحرا ہے، وادی ہے، ٹی کا میدان ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، تو اس لیے اب ضرورت تھی، سخت گرمیوں میں سائے کی ضرورت تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے موسم ایسا بنا دیا جو بہترین خوشگوار موسم، گرمیوں کے اندر بادل ہر وقت موجود رہتے ہیں اور دھیمی دھیمی بارش ہوتی رہتی ہے آہستہ آہستہ، تو ایک بہترین ماحول ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی موسم جو ہے خوشگوار بنا دیا۔
اور مزید ان کے کھانے پینے کے لیے اللہ نے انتظام کیا، فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان کے اوپر من اور سلوا کو نازل کیا۔ ان کے کھانے کا بھی بہترین انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے من اور سلوا، کہتے ہیں کہ یہ من جو ہے یہ میٹھی چیز تھی کچھ کھانے کے لیے، یوں سمجھو کہ شہد کی مکھیوں نے آ کر وہاں جنگل کے اندر ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے، اب بہترین شہد مل رہا ہے، اس سے بہترین ہے یہ اللہ کی طرف سے گویا شہد کا بہترین من ہے۔ اور اسی طرح سلوا کھانے کو بہترین گوشت مل رہا ہے پرندوں کا، پرندے وہاں بٹیرے کثرت سے وہاں آتے ہیں اور یہ وہ آسانی سے پکڑ لیتے، پکڑ کر آسانی سے کھا لیتے۔ لیکن حکم یہ تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ما رزقناکم، جو تمہیں ہم رزق دے رہے ہیں نا، یہ پاکیزہ رزق، اس کو کھانا ہے، اس کا ذخیرہ نہیں کرنا، کھاؤ، یہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے لطف اندوز ہو، اس سے اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن جمع نہیں کرنا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، قرآن کہہ رہا ہے وما ظلمونا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ان میں سے جو سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل تھے انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ حکمران بنے گی جماعت، حکمران بن کر کیا کرے گی؟ دولت جمع کرنا شروع کر دے گی۔ یہی تو ہوا، جتنے بھی آپ کے حکمران اور لیڈر ہیں ان کی تربیت کہاں ہوئی؟ کہاں انہوں نے ٹریننگ لی ہے؟ کون سے ادارے نے ان کی تربیت کی ہے؟ ان کے ذہنوں میں حوث، سرمایہ داریت، مال و دولت وہ گھسی ہوتی ہے۔ حکمران بنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دولتیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، مال بنانا شروع کر دیتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو یہی ان کو کہا گیا کہ ان کی تربیت بھی ساتھ ہو رہی ہے کہ کھاؤ پیو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، استعمال میں لاؤ، لیکن ان کا ذخیرہ نہیں کرنا، سرمایہ دارانہ ذہنیت نہ ہو کہ تم جمع کرنے لگ پڑو۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان کو تو پاکیزہ اور عمدہ قسم کا رزق عطا فرمایا۔ طیبات وہ ہوتی ہیں، ایک بات یہاں سے سمجھ لیں، پاکیزہ رزق یا طیب وہ رزق ہوتا ہے کہ جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی انسان کے لیے مضر چیز نہیں ہوتی، نقصان دہ چیز نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ دو چیزیں اس میں ہوں، ایک تو یہ کہ انسانی جسم کے لیے وہ مضر اور نقصان نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی دوسرے جو اس سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کے حق کو اس سے روکا نہ جائے۔ مثلا ایک چیز ہے پاکیزہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے، انسانیت کے لیے نقصان دینی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت مند موجود ہے، لیکن یہ خود اس پر قبضہ کر لیتا ہے، قبضہ کرتے ہی چلا جا رہا ہے، مال جمع کرتا ہی جا رہا ہے۔ اب اس نے اس مال کو خبیث بنا دیا کہ دوسرے کا حق جو اس سے زیادہ ضرورت مند تھا اس کے لیے اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ طاقتور تھا، قوت اس کے پاس تھی، اس طاقت و قوت کے بلبوتے تھے ہی اپنے مکر و فریب کے ذریعے سے دوسرے کے بھی مال کو قبضے میں لے لیا، تو یہ خبیث بن جائے۔ تو قرآن نے یہاں طیبات کا فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے جو طیبات پیدا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، یہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، ایک تو یہ فی نفسی پاکیزہ ہے، تمہاری صحت کے لیے بہت مفید ہے، دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ دوسروں کا حق دبانا نہیں ہے، جتنی تمہاری ضرورت ہے تم اتنی اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے بالکل اس کو الٹ کیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے پھر ان پر ظلم نہیں کیا تھا، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان کو کہا گیا کہ اس شہر کے اندر تم ٹھہرو، رہو، سکونت اختیار کرو۔ اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ اس کے بارے میں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ جب یوشع بن نون نے اس سرزمین شام کو فتح کر لیا، اب ظاہر ہے فتح کرنے کے لیے تو سارے بنی اسرائیل نہیں گئے تھے نا، وہ تو نوجوان جو لڑنے والی فوج ہوتی ہے وہی فوج جاتی ہے، باقی جو اس میدان میں تھے۔ جب ملک فتح ہو گیا، دشمن کو شکست ہو گئی، اب حکم ہوا بنی اسرائیل کو کہ تم سارے یہاں سے نکلو، اس شہر میں جاؤ، اس میں اب سکونت اختیار کرو، اب اس جنگل کو اور وادی کو چھوڑ دو۔ لیکن ہدایت ہوئی کہ جب ان کو کہا گیا کہ تم اس شہر کے اندر سکونت اختیار کرو اور وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس شہر سے جہاں سے چاہو تم کھاؤ، لیکن جب تم نے اس شہر میں داخل ہونا ہے تو تمہاری زبان پر ایک جملہ ہونا چاہیے،
اللہ کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ تم کہو حتۃ، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دیں۔ یہ حتۃ اغفر لکم کا معنی ہے استغفر لکم، یا ہمیں معاف کر دیں، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے یہاں جب تک تم اس شہر میں رہو تو اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ شہر میں بھی داخل ہونا ہے تو داخلے کے وقت بھی اللہ سے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہو، اور یہاں اس میں رہو اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے، تم نے استغفار کرتے رہنا ہے۔ اور وادخلوا الباب، ایک حکم تو یہ تھا کہ اللہ سے استغفار کرتے رہنا ہے، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہنا ہے، تکبر اور غرور نہیں کرنا۔ اور دوسرا حکم یہ ہوا تھا کہ وادخلوا الباب سجدا، کہ جب تم اس شہر کے دروازے میں داخل ہونے لگو تو پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو۔ سجدا، سجدہ ریز ہو کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر اس شہر میں داخل ہونا ہے تم نے۔ وادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرو پھر تم دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اور اس کا حکم اس لیے دیا گیا، یا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تم شہر میں داخل ہو جھکتے ہوئے، سجدہ کا معنی ہے جھکنا، عاجزی کرنا، عاجزی کرتے ہوئے تم نے شہر میں داخل ہونا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تمہیں شہر کی فتح اللہ نے نصیب کی ہے تو تم میں تکبر اور غرور پیدا ہو جائے، مغرور اور متکبر بن کر تم شہر میں داخل ہو اور غبارہ کرنے لگو اور شر و فساد پھیلانے لگ پڑو۔ نہیں، تواضع اور عاجزی ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، جو آپ کا اپنا مرکز تھا، انسانیت کا مرکز تھا، آپ کا آبائی گھر تھا، اللہ نے یہی علاقہ جس سے جلاوطن کر دیے گئے تھے حضور اور حضور کی جماعت، جب اللہ نے فتح اس کی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہی ہیں کس طریقے سے کہ آپ کی تواضع اور عاجزی سے گردن جھکی ہوئی ہے، اتنی جھکی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک وہ اونٹنی کے سر کے ساتھ چھو رہا ہے، عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں، تواضع کے ساتھ، اور اپنی فوج کو بھی اس کی ہدایت فرمائی اور عام معافی اور امن کا اعلان کیا۔ تو یہی بنی اسرائیل کو بھی حکم ہوا کہ تم نے عاجزی اور تواضع کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا ہے، تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں داخل ہونا۔ اور اس کا حکم اس لیے بھی دیا گیا، اس کو دوسرے انداز سے بھی سمجھیں، یہ جو حکم تواضع اور عاجزی کا دیا گیا یا داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ آج کل کم دی جاتی ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ ہم کھانے سے پہلے جب دسترخوان پر اکٹھا کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی، مل کر کھانا کھانے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، ہر ایک اپنی برتن لے کر الگ بیٹھ کر کھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ سب گھر والوں کو مل کر کھانا کھانا چاہیے، اور بچوں کی خاص طور پر نگرانی کرنی چاہیے کہ وہ کیسے کھا رہے ہیں، ان کے اندر کوئی کھانے کی ہرس تو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بہترین تربیت بچوں کی کھانے پر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کے ہاں آپ نے دیکھا لنگر چلا کرتے تھے، اور اس لنگر میں جو دسترخوان بچھتے تھے اولیاء اللہ خود وہاں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور اپنے مریدوں کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی کس طرح کھانا کھا رہا ہے، کیونکہ اسی سے بندے کی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کے اندر کتنی ہرس ہے، کتنا اس کے اندر کھانے کا لالچ ہے، اور کتنا دوسرے کا خیال کر رہا ہے۔ گوشت اگر ایک بوٹی ہے تو خود ہی اڑپ کرنے کی فکر ہے یا دوسرے کا حصہ بھی بچاتا ہے، دوسرے کے لیے بھی چھوڑتا ہے، یا اس طرح، اور مشترکہ چیزیں جو ہیں وہ مل بانٹ کر کھانے کی سوچ ہے، یا بس اکیلے خود ہی ان پر قبضہ جمانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو صوفیاء کرام اپنے مریدوں کی نگرانی کرتے تھے، وہ بظاہر تو کھانا کھا رہے ہوتے تھے لیکن در حقیقت تربیت ہو رہی ہوتی تھی۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اجتماعی کھانا کھانے کی عادت اور رویہ اپنائیں، مل بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور بچوں کو پھر پہلے حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، کیونکہ بھوک لگی ہوتی ہے، ان کے نفس میں بھی تیزی ہوتی ہے، ہرس ہوتا ہے، کھانے کے ایک شوق اور رغبت بچوں کی ہوتی ہے، تو ان کی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ ہاتھ دھو کر آؤ، تاکہ کھانے سے ان کی توجہ دوسری طرف پھیری جائے۔ اور پھر اسی طرح جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ سے کھانا شروع کرنا ہے، بسم اللہ سے کھانا شروع کرو۔ اب اللہ کی طرف انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے، کھانے سے ان کی توجہ ادھر لگائی جا رہی ہے تاکہ کھانے کی ہرس کم ہو جائے۔
پھر کھانے کے دوران بھی یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے کھانا کھاتے رہو، بلکہ ہدایت یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بات چیت چلتی رہے، کوئی نہ کوئی کہاوت، حکایت، کہانی انہیں سناؤ، کوئی نہ کوئی نصیحت کرو، تاکہ ان کی پوری توجہ کھانے کی طرف نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ کھا لیں گے تو اور بدہضمی کا شکار ہو جائیں گے۔ جب لوگ ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو تبھی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کھانے پر اتنا فوکس نہ ہو کہ بس کھانے کی لذت میں مگن ہو جائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا کہ تم اب شہر میں داخل ہو رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم یہاں بھوکوں کی طرح بس کھانوں پر ٹوٹ پڑو، کھانے پینے کی اللہ کی بے شمار نعمتیں وہاں موجود ہیں تو تم ان پر ٹوٹ پڑو۔ اس سے روکنے کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے نماز پڑھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح کیا ہے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے اس سے معافی مانگو، یعنی جیسے بسم اللہ ہم کہتے ہیں پہلے پڑھ لو، انہیں کہا جا رہا ہے کہ شہر میں داخل ہوتے وقت تم نے اللہ سے استغفار کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے کہو حدت۔ لیکن انہوں نے الٹ کیا، اللہ نے تو فرمایا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور تمہاری کمزوریوں پر تمہیں سزا نہیں ملے گی، بلکہ مزید فرمایا سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو تم میں سے محسنین اور مخلصین ہوں گے ہم ان کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ محسنین احسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ احسان یہ ہے کہ انسان اللہ کا یوں بندہ بن کر رہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہیں تو کم از کم یہ یقین تو سے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ احسان ہے۔ تو ان محسنین کو ہم مزید نعمتیں دیں گے، ان کو ہم اور عطا کریں گے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں سب سے اچھے بھی ان میں لوگ تھے، تربیت یافتہ بھی تھے، لیکن ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا، نافرمانی کیا، اللہ کی ہدایات احکامات کی مخالفت کی، بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے، جھکنے کے، روایات میں ہے کہ تکبر کرتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، نعرے مارتے ہوئے تکبر کے اس میں داخل ہوئے۔ اور اسی طرح جو ان کو حکم تھا حدت اللہ سے معافی مانگنے کا، تو بجائے معافی مانگنے کے وہ کہنے ہمیں معافی نہیں، حدت گندم وغیرہ چاہیے، ہمیں تو اناج چاہیے، ہمیں کھانا پینا چاہیے، بس کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں تو بس اس شہر میں داخل ہونے دیں، ہم تو خوب کھائیں گے اور غلو باڑے کریں گے۔ تو قرآن کہہ رہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں سے کچھ لوگوں نے ظلم کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ نے جو بات انہیں کہی تھی اس کو تبدیل کر دیا، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو ان سے کہی نہیں گئی تھی، جو بات نہیں کہی گئی تھی وہ انہوں نے اختیار کی جی، انہیں تکبر سے روکا گیا تھا، انہوں نے تکبر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ظلم کا نتیجہ جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تو ہم نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا آسمان سے۔ عذاب نازل یوں ہوا کہ انہوں نے پھر خوب کھایا، پیٹ بھر گئے، بدہضمی ہو گئی، اسہال لگ گئے، موشن شروع ہو گئے، دوسری طرف کیا الٹیاں لگ گئی، ہیضے کے مریض بن گئے، اور کئی بنی اسرائیل اسی بیماری میں ہلاک ہو گئے۔ یہ طرح طرح کے امراض ان کو لگے اس بدہضمی کے نتیجے میں، اور پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس کو قرآن نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس وجہ سے بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ زیادتی کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ تو ظلم و زیادتی کا نقصان تو پھر قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، جو کرتی ہے وہ در حقیقت اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہی ہوتی ہے، اپنا نقصان خود ہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں قرآن مقدس نے بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ اس کو ذکر کر کے امت مسلمہ کو سمجھایا جا رہا ہے، انسانیت کو تعلیم و درس دیا جا رہا ہے کہ اپنی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ جب کوئی قوم تربیت سے غافل ہو جاتی ہے اور اپنے پیغمبروں کی رہنمائی کو اختیار نہیں کرتی ہے تو پھر وہ قوم اللہ کے مختلف عذابوں کا شکار ہو جاتی ہے، چاہے وہ پیغمبروں کی اولاد کیوں نہ ہو۔ جیسے ماضی میں یہ قومیں تمہارے سامنے ان کے واقعات ہیں، تو مسلمانوں کو سمجھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم
تم اپنے سے پہلوں کے راستے پر چلو گے. حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے نا، ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل ہم شکل ہوتا ہے، اس کا سائز، اس کی شکل سب ویسی ہوتی ہے. فرمایا تم بھی بالکل ان کے نقش قدم پر چلو گے. جیسے انہوں نے فساد کیا، جیسے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانیاں کی، جیسے انہوں نے معاشروں میں ظلم اور فساد برپا کیا، جیسے انہوں نے اپنوں کو ہی قتل کیا، ایسے تم بھی کرو گے. کل جیسے جمعے میں بات ہو رہی تھی کہ آج مسلمان بھی کیا کر رہا ہے، اپنوں کو قتل کروانے میں کردار ادا کر رہا ہے. اور تاریخ قریب سے اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ ہم نے اپنی نسل کو تباہ کروایا، دشمن کو ہم نے دعوت دی، جیسے بنی اسرائیل نے کیا ایسے ہی آج مسلمان کر رہا ہے. تو قرآن مجید ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. قرآن مقدس جو ہمیں شعور، تعلیم و تربیت دینا چاہتا ہے، ہم وہ حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالیں، تاکہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے اور آخرت میں بھی.